اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ فلسفے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسلامی یا مسلم فلسفی اور کے مقابلے میں یونانی فلسفہ یا دیگر فلسفے، آیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقسیم صحیح نہیں، کیونکہ فلسفہ ایک علم ہے جس طرح کے دیگر علوم کی جیسا کہ علم طب ہے، علم کیمیا ہے، فزکس کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے۔ ان علوم کی تقسیم نہیں کی جا سکتی اسلامی اور غیر اسلامی میں۔ ریاضی اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی، فزکس اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی، کیمیا مسلمان یا غیر مسلمان نہیں ہوتی، اسی طرح سے فلسفہ بھی مسلمان یا غیر مسلمان نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلم فلسفی ہے اور وہ غیر مسلم فلسفی ہے۔ مسلم فلسفی کی بجائے یا مسلمان فلسفے کی بجائے یا فلسفہ اسلامی کی بجائے جو تعبیر استعمال کرنا چاہیے وہ ہے فلسفہ عالم اسلام میں یا فلسفی ان اسلامک ورلڈ۔ اسلام میں آیا فلسفے کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں؟ اسلام انسان کے اس بنیادی سوال کا جسے فلسفی سوال کہا گیا ہے اور جس کے جواب کے گرد فلسفہ گھومتا ہے، اسلام نے بڑی راحتی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ جواب دے دیا ہے کہ اس کائنات کی جو نہائی اور فائنل حقیقت ہے وہ خداوند عالم ہے۔ لہٰذا اسلام کے دائرے میں آتے ہی مسلمان کو اس فلسفی سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ بنابراً اس جہت سے تو فلسفے کا کوئی عالم اسلام میں زیادہ سکوپ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اسلام نے انسان کے اور مسلمانوں کے عقلی تأملات کا راستہ بند کر دیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، سطحی نظر یہ ہے کہ جب انسان کو جب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، ابتدا ہی میں اپنے فلسفی سوال کا جواب مل گیا اور پھر نوبت ہی نہیں باقی رہتی کہ انسان اس موضوع پر غور و فکر کرے، جیسا کہ اگر ایک شخص جو ہی تشنا ہو، جو ہی پیاس لگے، اسے پانی مل جائے تو وہ پھر پانی کی تلاش میں نہیں نکلتا، اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی پانی کی تلاش میں نکلنے کی۔ مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس فلسفی سوال کے جواب پر غور و فکر کرنے کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے نظریہ دیا ہے لیکن عقلی تأملات کا راستہ بند نہیں کیا، منزل دکھا دی ہے کہ آئیں یہ منزل ہے اور وہ راستہ طے کر کے آؤ اور اس منزل تک پہنچو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں تدبر اور تأمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو عالم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تأمل اور تدبر کرتے ہیں، انہیں اولی الالباب کا تمغہ دیا ہے قرآن نے، جن کی یہ صفت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اولی الالباب کہتے ہیں۔ بنابراین اگرچہ سطحی نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسلام نے تفلسف کا، فلسفے کا یا فلسفی سوال پہ غور و فکر کرنے کا دروازہ ہی بند کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ایک میدان دیا اور مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو اکسایا ہے اس بات پر کہ وہ عقلی اور فکری تأملات اور تدبرات سے کام لیں۔ ہمیں صدر اسلام ہی میں ایسی شخصیات ملتے ہیں جو مفکر تھے، جو عقلی تأملات اور تدبرات سے کائنات کی حقیقت تک پہنچنے کی جستجو کرتے تھے۔ البتہ ہم ان تأملات کو فلسفے کا نام نہیں دے سکتے۔ مختلف مباحث تھیں عالم اسلام میں، صدر اسلام ہی میں مطرح ہوئی، مثلا پیغمبر اکرم کے معراج کے بارے میں بحثیں شروع ہو گئی، آیا پیغمبر کا معراج جسمانی تھا یا روحانی، یا اور کئی موضوعات جن پر گفتگو ہوتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ان فکری تأملات کی جڑیں اسلامی معاشرہ میں پنپنے لگیں اور پھر کئی فرقے اور نہلے بننے لگے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں صدر اسلام میں کچھ ایسے فرقے نظر آتے ہیں کہ جن کے پیروکاروں کا کام تو مختلف حوالوں سے فکری اور عقلی تھا، البتہ کلامی فرقے تھے۔ اگر ہم ان فرقوں پر ایک نگاہ دوڑانا چاہیں تو مرجئہ اور وعیدیہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ دراصل ایک بحث تھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بارے میں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب آیا ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا
کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، فقط شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا مرتکب ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وعیدیہ کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب اس لائق نہیں ہے کہ اسے مومن کہا جائے، بلکہ وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جتنے گناہوں پر وعید ذکر ہوئی ہے، جہنم کی اور عذاب علیم کی دھمکی یا وعید سنائی گئی ہے، ان گناہوں کا مرتکب مومن نہیں ہے۔ تو یہ بحثیں تھیں، سطحی بحثیں کسی حد تک، لیکن آہستہ آہستہ یہ بحثیں سنورتی گئیں اور ان میں فلسفی رنگ و بو آنے لگا۔ خوب یہ بحثیں چل رہی تھیں، اور اگر ہم مختلف جو فرقے بعد میں کلامی عالم اسلام میں وجود میں آئے ان کی تاریخ پر نگاہ دوڑانا چاہیں تو ہمیں ان فرقوں کی اساس اسی بحث میں ملتی ہے کہ حسن بصری جو سن 723 عیسوی میں اور 110 ہجری قمری میں فوت ہوا ہے، ایک دن درس دے رہا تھا۔ دوران درس کسی نے اسے سوال کیا اسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بارے میں کہ آیا گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے یا نہیں۔ حسن بصری البتہ مرجئہ کی طرف تمایل رکھتا تھا۔ اب اس نے جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا شاگرد جس کا نام واصل بن عطا تھا، جو سن 131 ہجری قمری میں اور جو برابر ہے تقریباً 743 عیسوی کے فوت ہوا ہے، تو اس نے استاد پر سبقت لی اور جواب دیا سوال کا۔ اس نے یہ کہا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ در واقع نہ مومن ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین، یہ گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب ہے یہ در واقع ایک حالت ہے ایمان اور کفر کی حالت کے درمیان۔ استاد جو کہ مرجئہ میں سے تھا، اس کو یہ اپنے شاگرد کا جواب پسند نہ تھا، اور یوں استاد اور شاگرد میں اختلاف ہو گیا، اور واصل بن عطا استاد کی محفل سے اٹھ کر الگ ایک اور مسجد کے ستون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ایک حلقہ درس کھول لیا۔ جب واصل استاد سے جدا ہوا تو استاد نے واصل کے بارے میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ تاریخ نے یوں نقل کیا ہے کہ اعتزل عنا واصل ہم سے جدا ہو گیا۔ اعتزل جب اس نے کہا تو اس سے واصل بن عطا کو معتزلی کہا جانے لگا، اور یوں جس مکتب کی واصل بن عطا نے بنیاد رکھی تھی اسے مکتب اعتزال یا اس گروہ کو معتزلہ کا گروہ کہا گیا۔ اس گروہ کا عمدہ جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ تمام جو ہمارے عقائد ہیں ان کی عقلی توجیح اور جسٹیفیکیشن ضروری ہے اور ممکن بھی ہے، اور عقائد کے باب میں ان کے عمدہ جو نظریات تھے، ایک انسان کے اختیار کا نظریہ کہ انسان مختار ہے۔ اس مکتب کے عمدہ پیروکاروں میں ابراہیم بن سیار النظام ہے، ابو الحوزیل العلاف، ابو علی الجبائی اور ابو ہاشم کا شمار ہوتا ہے۔ معتزلہ کے نظریات انسان کے اختیار کے باب میں شیعی نظریات کے ساتھ کافی ملتے ہیں۔ ابو علی جبائی کا ایک شاگرد تھا ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری، جو سن 260 ہجری قمری جو برابر ہے 873 عیسوی کے اس تاریخ میں پیدا ہوا اور 40 سال تک اپنے استاد ابو علی جبائی کا شاگرد رہا۔ ابو علی جبائی معتزلی تھا اور اس کا یہ شاگرد بھی معتزلی، لیکن ایک دن دوران درس استاد سے ابو الحسن اشعری نے یہ سوال کیا کہ اگر 3 بھائی ہوں، ایک مومن ہو، صالح اعمال اس نے بجا لائے ہوں اور مر جائے، ایک کافر ہو اور مر جائے عالم کفر میں، اور ایک ابھی بچپن ہی میں سن بلوغ کو نہ پہنچا ہو مر جائے، عالم آخرت میں ان کا مقام اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟ استاد نے جواب دیا کہ جو مومن ہو کر مرا ہے وہ بہشت میں ہوگا، جو کافر ہو کر مرا ہے وہ دوزخ میں ہوگا، جو بچپن میں مر گیا ہے وہ اعراف کے مقام پر ہوگا۔ ابو الحسن نے پھر پوچھا کہ اگر وہ بھائی جو اعراف کے مقام پر ہے بارگاہ ربوبی سے سوال کر لے، خدایا تو نے مجھے بہشت میں کیوں نہیں بھیجا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم یہ فرمائے گا کہ تیرا وہ بھائی جو بہشت میں گیا ہے وہ مومن تھا، نیک اعمال بجا لائے تھے، تب وہ بہشت کا مستحق ٹھہرا ہے۔ تو بچپن ہی میں مر گیا، لہٰذا تیرا مقام بہشت نہیں ہو سکتا، اعراف ہی تیرا مقام ہے۔ شاگرد نے سوال کیا، اچھا اگر پھر یہی بھائی سوال کر لے کہ خدایا اگر تو نے مجھے زندگی دی ہوتی، میں بڑا ہوتا، مومن ہوتا، نیک اعمال بجا لاتا، میں بھی جنت کا مستحق ٹھہرتا، اب تو نے مجھے زندگی نہیں دی تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ استاد نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس بچے کی، اس بھائی کی مصلحت اسی میں دیکھی کہ بچپن ہی میں اسے موت دے دے، وگرنہ اگر اسے زندگی طولانی ملتی
تو بڑا ہو کر وہ بھی کفر اختیار کرتا، گناہ کرتا اور جہنم کا مستحق ٹھہرتا، خدا نے اس کی بھلائی اور مصلحت کی خاطر بچپن ہی میں اسے موت دے دی۔ یہاں پر شاگرد نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے استاد محترم کہ وہ بھائی جو کافر ہو کر مرا ہے اور جو جہنم میں ہے، اگر وہ یہ سوال پوچھ لے کہ خدایا تو نے مجھے بچپن میں موت کیوں نہیں دے دی کہ نہ میں بڑا ہوتا، نہ کفر اختیار کرتا، نہ جہنم کا مستحق بنتا، اس کا کیا جواب ہو؟ یہاں پر استاد کے پاس جواب نہ تھا۔ ابو علی خاموش رہ گیا۔ ابو الحسن اشعری نے اس مقام پر یہ کہا کہ نابرین، یہ جو معتزلہ کا نعرہ ہے کہ ہمارے تمام عقائد کی عقلی توجیہ ضروری ہے اور یہ توجیہ ممکن بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پھر اشعری نے اپنے استاد سے جدائی اختیار کر لی اور جامع مسجد بصرہ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے جو نظریات تھے معتزلہ والے، ان سے میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا اب معتزلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنے ایک الگ مکتب کی بنیاد رکھی اور وہ مکتب اشاعرہ کہلایا۔ اشعری کی عمدہ کتابوں میں دو کتابیں مقالات الاسلامیین اور الابانۃ عن اصول الدیانہ کافی مشہور ہیں۔ اشعری کے بعد بہت سے ان کے مکتب کے پیروکار آئے، جن میں امام الحرمین جوینی اور غزالی جیسی شخصیات بہت معروف ہیں۔ تو یہ اشاعرہ کا گروہ تھا۔ اشاعرہ کے بعد اہم گروہ ہمیں اگر نظر آتا ہے تو دو گروہ ہیں، البتہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ایک طحاویہ کا گروہ ہے جس کا مؤسس اور بانی ابو جعفر احمد بن محمد تھا، جو مصر میں پیدا ہوا سن 843 عیسوی میں اور اس نے وفات پائی سن 933 عیسوی میں۔ اس نے جس مکتب کی بنیاد رکھی وہ مکتب طحاویہ کہلایا۔ ایک اور گروہ ماتریدیہ کا گروہ ہے جس کا مؤسس ابو منصور محمد بن محمد تھا، جس نے سن 944 عیسوی میں وفات اور اس کا مکتب ماتریدیہ کا مکتب کہلایا۔ سن 10ویں صدی عیسوی میں بصرہ اور بغداد میں علماء کی ایک جماعت سامنے آتی ہے جن کی ایک خفیہ تنظیم تھی، حکومت وقت سے ڈرتے تھے، اور اس جماعت کو اخوان الصفا کہا جاتا ہے، جن کا کام مختلف فلسفی اور سائنسی موضوعات پر ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا تھا، اور وہ اسلام کی ایسی تفسیر اور تشریح کرتے تھے جو سائنسی اور فلسفی نظریات کے ساتھ ہم آہنگ تھی، اور ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اسلامی عقائد عقلی جو استدلالات ہیں ان کے ساتھ کاملاً ہم آہنگی اور مطابقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 53 کے نزدیک رسالے مرتب کیے مختلف موضوعات پر، جنہیں رسائل اخوان الصفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شارزوری نے ان رسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اخوان الصفا کے بعد کوئی اہم شخصیت عالم اسلام میں اگر ہے جس کے عقلی اور فکری تأملات ہیں تو وہ ہیں جابر بن حیان، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ تقریباً 300 رسالے یا 300 موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا۔ ان کے بعد بیرونی ہے، بیرونی کے بعد خوارزمی ہے، ان کے بعد ابن حسم ہے، اور پھر نوبت آتی ہے کندی کی۔ کندی وہ شخص ہے جسے فیلسوف العرب کہا گیا، یعنی وہ شخص جس کی فلسفی حیثیت کو مانا گیا ہے۔ ابو یوسف بن اسحاق کندی سن 185 ہجری قمری میں، جو برابر ہے 796 عیسوی کے، کوفہ میں کندہ قبیلے میں پیدا ہوا۔ بہت حاذق انسان تھا، اس کا بنیادی طور پر معتزلہ سے گہرا تعلق تھا، بنابراً یہ بھی عقلی تأملات اور تفکرات کے لیے ایک خاص مقام کا قائل تھا، اور اس نے اپنی نگرانی میں بہت سے یونانی فلاسفرز کے آثار کا اور کتب کا ترجمہ کروایا، اور یوں ان فلسفی نظریات سے آشنائی کی وجہ سے اس کے افکار میں کافی تبدیلی آئی۔ عمدہ نعرہ کندی کا یہ تھا کہ جو فلسفی تحقیق یا ریسرچ ہے اس کے اور وحی الہی کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے عقل اسے درک کر سکتی ہے، اور عقل اور قرآن میں ہم آہنگی ہے۔ یہ تھا کندی کا نعرہ۔ کندی کے بعد اگر کوئی مہم متفکر ہے عالم اسلام میں، وہ فارابی ہے، جو ترکستان میں سن 872 عیسوی میں، جو برابر ہے 259 ہجری قمری کے، فاراب کے مقام پر پیدا ہوا۔ جوانی ہی میں یہ بغداد آ گیا
جو اس وقت علم کا مرکز تھا وہیں پر اس نے علم حاصل کیا اور وہیں پر پھر استاد بنا، اور اتنا ماہر استاد کے ارسطو کے بعد کہ جسے معلم اول کہا جاتا ہے، فارابی کو معلم ثانی کہا گیا۔ فارابی نے زیادہ تر پولیٹیکل فلسفی میں یا فلسفہ سیاست میں کام کیا۔ اس کی اہم کتاب یا نظریہ آراء اہل المدینہ الفاضلہ ہے جو اس کا سیاسی نظریہ ہے۔ ایک اور اہم کتاب اس کی تحصیل السعادہ ہے۔ لیکن بیشتر کام جو تھا فارابی کا وہ ارسطو کے آثار جو اس وقت تک ترجمہ ہو چکے تھے ان کی شرح کرنا تھا، اور یہ شارح تھا ارسطو کا۔